اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، علماء کرام اور میری محترمہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میں پھر قاری احمد علی ایک چھوٹی سی کلپ لے کر آیا ہوں۔ اور اس کلپ کے لانے کی وجہ یہ کہ اس وقت میں اجمیر شریف میں ہوں اور الحمدللہ اجمیر درگاہ مبارک پر بھی حاضری ہوئی اور بہت کچھ معلومات مجھے ملی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پہلے بھی بہت کچھ سنا تھا، بلکہ میں نے اپنی کتاب معجزات اور کرامات میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت کچھ میں نے لکھا بھی، لیکن یہاں آ کر مجھے بہت ساری نئی نئی باتیں معلوم ہوئی۔ جب ایک بات معلوم ہوئی تو بس مجھے ایسا لگا کہ ولیوں کا تعلق اس وجہ سے اونچا ہوتا ہے کہ ان کا تعلق ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے ایک سخاوت کا معاملہ کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہاں کے بڑے بڑوں سے سنا کہ جو لنگر لگتا تھا ناشتے پر 3000 آدمی ہوتے تھے، ناشتے پر 3000 آدمی ہوتے تھے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت کا دریا ایسا تھا کہ بس غریب ہو، مسکین ہو، یتیم ہو، بیوہ ہو، لاچار ہو، مجبور ہو، آپ کی کرامت تھی کہ کھانا پکتا کم تھا مگر کبھی گھٹتا نہیں تھا، کھانا پکتا کم تھا مگر کبھی گھٹتا نہیں تھا۔ 3000 آدمی جب ناشتے پر ہوں گے تو میرے محترمہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، دوستوں، بزرگوں، سوچو دوپہر کے کھانے میں کیا عالم ہوگا، شام کے کھانے میں کیا عالم ہوگا، رمضان کی سحری میں کیا عالم ہوگا، افطاری میں کیا عالم ہوگا۔ اور حضرت کا حال یہ تھا کہ یہاں کے ایک ذمہ دار نے بتایا کہ 33 سال میں حضرت نے صرف 40 کلو ستو کا استعمال کیا، 33 سال میں 40 کلو ستو کا استعمال کیا، جس کا مطلب ہے کہ اپنے پر استعمال کم، لوگوں پر استعمال زیادہ۔ اس کو کہتے ہیں امت کی فکر۔ اور ابھی میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ غزوہ خندق میں ایک عورت اپنی بیٹی کو بلا رہی ہے، بیٹی کا نام ہے حضرت عمرہ، اور وہ عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے دیکھیے تھوڑی کھجوریں ہیں، جا خندق میں تیرے ابا کو دے دے اور تیرے ماموں کو بھی دے دے، ابا بھی بھوکے ہوں گے، ماموں بھی بھوکے ہوں گے۔ وہ بیٹی اپنے دوپٹے میں کھجوریں لے کر اپنے ابا کو تلاش کر رہی، اپنے ماموں کو تلاش کر رہی خندق کے میدان میں۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس بچی پر پڑی۔ ہمارے نبی نے فرمایا عمرہ ادھر آؤ، اے عمرہ ادھر آؤ، کیا ہے تمہارے پاس؟ تو کہا میرے پاس کھجوریں ہیں، میری ماں نے دی ہے، اور میری ماں نے کہا ہے کہ ابا کو دے دینا، ماموں کو دے دینا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاتھی لاؤ کھجوریں مجھے دے دو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں لی، صحابہ کو کہا کہ ایک لمبی چادر بچھائی جائے، اور کھجوریں زیادہ نہیں تھی، 1 مٹھی 2 مٹھی کھجوریں تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مٹھی کھجوریں رکھی، اور پھر ہمارے نبی نے کہا اعلان کرو خندق والے آ جاؤ، خندق والے آ جاؤ، دوپہر کا کھانا تیار ہو گیا۔ سارے خندق والے آئے۔ علامہ واقدی رحمت اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق 3000 صحابہ موجود تھے، 2 مٹھی کھجوریں تھی، سارے صحابہ کھاتے گئے۔ فرماتے ہیں روایت کا مفہوم ہے کہ سارے صحابہ نے کھا لیا، اس کے بعد بھی کھجوریں ویسی کی ویسی رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ ہمیں سبق ہے کہ ہمیں بھی سخاوت میں آگے بڑھنا چاہیے۔ آج ایک فکر اگر ہمارے اندر آ جائے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ نبی والی فکر ہے، یہ ولی والی فکر ہے، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی فکر ہے، یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے کہ اپنی ضرورت کو تھوڑا سموئے رکھو،
اور لوگوں کی ضرورت کا خیال کرو. آج بہت سے علماء ہمیں معلوم ہے جن کے پاس گھر نہیں ہے، بہت سی بیوہ ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، بہت سے بیچارے ہاسپٹل میں تڑپ رہے ہیں، ان کے پاس آپریشن کے پیسے نہیں ہیں. آج صرف ہم ہماری گھڑی کو دیکھیں، کتنی برانڈڈ گھڑی ہے ہماری، ہمارے کپڑے، ہماری گاڑی، ہمارا گھر. خیر اللہ کی نعمت ہے، اللہ نعمتوں میں اور بڑھوتی عطا فرماوے، مگر تھوڑی اپنی ضرورت کو سمیٹے اور امت کی ضرورت پر آ جائے. انشاءاللہ اللہ ہمیں ولی بنا دے گا، اللہ ولی بنا دے گا. اسی لیے دیکھو اللہ کے ولی کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا، اللہ کا ولی وہ ہے نہ دنیا میں ڈر نہ آخرت میں غم، دنیا بھی اس کی آخرت بھی اس کی. یہی فضیلت اللہ نے ان لوگوں کے لیے دی جو سخاوت کرتے ہیں، جو رات دیکھتے نہ دن دیکھتے، اپنا مال دیتے، چھپ کے دیتے، کھل کے دیتے. جو فضیلت اللہ نے ولیوں کو دی ہے وہی فضیلت اللہ نے سخاوت کرنے والوں کو دی ہے. میں دونوں آیتیں پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں. ولیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ فرماتے میرا ولی بندہ وہ ہے دنیا میں کوئی ڈر نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا، دنیا بھی اس کی ہوگی، آخرت بھی اس کی ہوگی. یہ 11ویں پارے میں اللہ نے ولیوں کے بارے میں فرمایا. اور تیسرے پارے میں جاؤ، اللہ نے سخاوت والوں کے بارے میں بھی وہی فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو اپنے مالوں سے سخاوت کرتے ہیں، دن میں کرتے ہیں، رات میں کرتے ہیں، کھل کے کرتے ہیں، چپ کے کرتے ہیں، اللہ فرماتے نہ ان میں دنیا کا کوئی ڈر ہوگا نہ آخرت کا کوئی غم ہوگا. تو جو فضیلت اولیاء کرام کی وہی فضیلت سخاوت کرنے والوں کی. یہ اجمیر میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ولیوں کے زمرے میں بھی شامل فرمائے اور سخاوت کرنے والوں کے زمرے میں بھی شامل فرمائے. آمین. قاری احمد علی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.